السلام علیکم ناظرین، اسلان خان یوسف زیب سے مخاطب ہوں۔ ایک اہم مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے تھے اور برطانیہ میں بھی اس کے اوپر احتجاج ہوئے ہیں، لیکن برطانیہ کے سکولز میں وہاں کے اسٹوڈنٹ نے فلسطین کے حق میں جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، لیکن برطانیہ کے سکولز میں انہی اسٹوڈنٹ کو جنہوں نے فلسطین کے حق میں جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے ان کو سزا دی گئی ہے اور ان کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ نے فلسطین کے لیے پھر سے جھنڈے اٹھائے تو آپ پر ہم مزید جرمانہ لگائیں گے اور آپ کو ہم مزید سزائیں دیں گے۔ لیکن میں برطانیہ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ میں جب بلیک لائف میٹرز کا مسئلہ آیا تھا تو اسی برطانیہ کے سکولوں میں انہی اسٹوڈنٹ نے ان کے لیے بھی جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور ان کے حقوق کے لیے بھی اسی اسٹوڈنٹ نے برطانیہ کے سکولوں میں جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ لیکن کل اس کے اوپر برطانیہ کے ایک سکول کے ہیڈ ٹیچر نے جب اس کے اوپر کمنٹس دیے تو اس نے کس عجیب طرح کا فلسفہ اس نے پیش کیا، میں تو حیران ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ جو برطانیہ کے سکولز میں یہ جو اسٹوڈنٹ فلسطین کے لیے جھنڈے اٹھا رہے ہیں تو اس سے دنیا کو ایک غلط میسج جاتا ہے اور اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ یہ سارے اینٹی سیمیٹزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ لیکن بعد میں اس کو اپنے ہی بیان پر اس کو معافی مانگنی پڑی۔ لیکن جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یورپ، اور خاص کر میں یورپ کی سٹیزن کی بات نہیں کر رہا ہوں، یورپ کی ایلیٹ کلاس کی اور یورپ کی رولنگ کلاس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو اب سے نہیں، وہ تو کئی سالوں سے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا وہاں اس لیول تک آ چکا ہے کہ وہاں ایک عام مسلمان کی زندگی کو انہوں نے اجیرن بنا دیا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے یہ بات ضروری ہے، ایک مسلمان کو اپنے حقوق کے لیے کس طرح لڑنا چاہیے یہ بات ضروری ہے۔ یہ تو یورپ کے سٹوڈنٹس کی اور یہ تو یورپ کے لوگوں کی بڑکپن ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ انسانیت کے خاطر اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کا بڑکپن ہے۔ لیکن ایک مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے، اور یہ بات ضروری ہے کیونکہ کل آپ کو معلوم ہوگا کہ کل کس طرح اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی جو پرانی ویڈیو لیک ہوئی ہے 2001 کی، اور اس ویڈیو میں وہ کلیئر کٹ یو این کو اور امریکہ کو دھمکی دے رہا ہے کہ نہ میں یو این سے ڈرتا ہوں اور نہ میں امریکہ سے ڈرتا ہوں۔ اس میں وہ واضح کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں نہ ہم یو این سے ڈرتے ہیں اور نہ ہم امریکن پریزیڈنٹ سے ڈرتے ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہے جو بھی کریں ہم کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ 80% جو امریکنز ہیں وہ پھر بھی ہم کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، بجائے کہ عملی اقدام اٹھائے ہم مسلمان صرف مزاحمتی بیان دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان صرف اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کونسل کے اوپر ہم نے امیدیں رکھی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو حقوق دلائے گا، جبکہ وہی جو ظلم کرتا ہے اس کی آپ وہ لیک ویڈیو آپ چیک کریں، وہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو میں یو این سے ڈرتا ہوں اور نہ میں امریکن پریزیڈنٹ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ دنیا جو بھی کہے، ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے اور ہم اپنے مقاصد حاصل کریں گے۔ لیکن مسلمان صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھے رہے، مسلمان صرف ظلم کو دور سے دیکھتے رہے اور سہتے رہے، اور صرف یہ مگرمچھ کو آنسو بہائے اور صرف یہ کہے کہ جی ہم مزاحمتی بیان کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ امت مسلمہ جب تک اپنے حقوق کے لیے خود آواز نہیں اٹھائے گی، جب تک اپنے حقوق کے لیے یہ خود عملی میدان میں نہیں اتریں گے تو مسلمانوں کو کیا، کسی ایک بھی انسان کو دنیا میں حقوق نہیں مل سکتے۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔